میں حضور کی شان پہ پہرا کیا دوں گا؟ میں تو صرف اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا نبی تو وہ ہے اگر کسی مٹی پہ قدم جما دے رب قرآن اتار دیتا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ مجھے حبیب اس شہر کی قسم، مجھے شہر کی قسم، یا اللہ اس لیے اٹھائیے نا کہ صفا مروہ فرمایا نا زمزم میں فرمایا نا مقام ابراہیم نا، یا اللہ کچھ اور فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا نہ زمزم کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ صفا و مروہ کی وجہ سے، قسم اس لیے اٹھائی ہے حبیب اس مٹی پہ آپ نے قدم جما دیے۔ میں ابھی شروع ہوا ہوں، ابھی تو میں نے بات کو سٹارٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سنانا کچھ اور چاہتا ہوں۔ بھائی جہاں پہ حضور قدم رکھیں اللہ اس مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ حضور قدم رکھیں مٹی پہ مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے، مٹی کی شانیں اللہ بیان کرتا ہے۔ مٹی نے کیا کیا ہے؟ صرف ایک نعرہ لگایا ہے، اس نے کہا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور۔ اس مٹی نے ایک ہی نعرہ لگایا، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور۔ پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، یہ نعرہ بلال نے لگایا تھا تو میرے نبی نے کعبے پہ چڑھا دیا۔ مٹی تجھے شان کیوں ملی؟ وہ کہتی میں نے حضور کے قدموں کو چوما۔ میں نے کہا چوم کے تو کیا بتاتی ہے؟ کہتی بتاتی ہوں جہاں پہ مٹی کی جہاں پہ مٹی کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پہ حضور کی بشریت کی ابتدا۔ جہاں پہ مٹی کی ٹائم کم ہے، جہاں پہ مٹی کی یہ بھی مٹی ہے، جہاں پہ مٹی کی انتہا وہاں پہ حضور کی ابتدا، یعنی جہاں پہ بشریت کی انتہا وہاں پر حضور کی بشریت کی ابتدا۔ میرے دل میں خیال آیا میرا نبی تو ساری دنیا سے بشروں سے افضل ہے۔ جبریل بولے حیا کر، صرف یہاں پہ بات نہ ختم کر، یہ بھی تو دیکھنا معراج کی رات میں بھی آیا تھا، رب سے پوچھا تھا حبیب سویا جگاؤں کیسے؟ آواز آئی یا جبریل کب میرے قدم آئی، حبیب قدموں تک پہنچ جبریل۔ آواز آئی حبیب کے قدموں تک پہنچ جبریل۔ فرمایا میں نے چوما، نبی نے آنکھ کھولی، جبریل آپ نے کیوں چوما؟ فرمایا مولوی تو کہتا ہے جہاں پہ بشریت کی انتہا نبی کی بشریت کی ابتدا، مجھ سے پوچھ آفا کہاں کرتی تیم بحر بوتا برسی تیم بسیار خوبا کی تیم، لیکن تو چیزیں دیگری میں تو کہتا ہوں جہاں پہ جبریل کی نورانیت جواب دے جائے وہاں پہ نبی کی نورانیت۔ مٹی نے قدم چومے، مٹی برکت والی، اتنی شانوں والی کہ رب قسم اٹھاتا ہے، رب تیری میری نہیں اٹھاتا۔ ہماری زندگی پوری نمازیں پڑھتے، حج کرتے، روزہ رکھتے، جہاد کرتے، زکاتیں دیتے گزرے، اللہ صرف اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، حبیب مجھے تیری ہی زندگی کی قسم۔ سبحان اللہ۔ ہم جو مرضی کر لیں لیکن قسم ہماری نہیں۔ مٹی کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہو جس کی قسم رب اٹھا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مٹی کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے نا۔ چلو جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی وہ تو بات آگے آ رہی ہے۔ بھائی مٹی 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 اتنی شانوں والی، حضور نے قدم رکھے
اللہ نے قسم اٹھا دی یا اللہ اس کی شان کیا؟ فرمایا حبیب نے قدم رکھے. میں نے کہا مٹی تو شانوں والی کیوں؟ فرمایا چوم رہی ہوں نا حضور کے قدموں کو. حضور کے قدم اوپر ہے، مٹی نیچے ہے، مٹی نیچے ہے، قدم اوپر مٹی نیچے، مٹی کے اوپر قدم، قدموں کے اوپر ٹخنے، ٹخنے کے اوپر پنڈلی، پنڈلی کے اوپر گھٹنا، گھٹنے کے اوپر ران ہے، ران کے اوپر پیٹ، پیٹ کے اوپر میرے نبی کا علم نشرح لک صدرک والا سینہ، سینے کے اوپر میرے نبی کے کندھے ہیں اور کندھے پہ نبی کا حسین سوار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کندھے کے اوپر نبی کا حسین سوار. حضور یہ کیا؟ فرمایا تم تو اس کو نہیں جان سکے جو قدموں کے نیچے ہے. نعرہ تکبیر، اونچا بول میرے بھی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں نے کہنا ہے ساڈا نبی نور ہے، تسی کہنا حق ہے، سچ ہے. ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے، ساڈا نبی نور ہے. فرمایا تم تو اس کو نہیں جان سکے جو قدموں کے نیچے ہے، جو پورے وجود نبوت کے اوپر ہے. سبحان اللہ. پورے وجود نبوت. اب میں آپ سے، آپ سیانے بندے سارے بیٹھے ہو، فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. اللہ نے کس مٹی کی قسم اٹھائی جہاں پہ میرے نبی کے قدم 7 بار لگے، 11 بار لگے، 40 بار لگے؟ کتنی بار لگے؟ اور بھائی ایک بار بھی لگ گئے تو اللہ نے قسم اٹھا دی. سبحان اللہ. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. بھائی ایک بار قدم لگے، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بولیں گے قسم اٹھا دی نا یا اللہ اس زمین پہ لگے ایک بار، قسم اٹھائی تو نے جہاں پہ لگے بار بار، سبحان اللہ. جہاں پہ بار بار لگے اس کا کیا؟ سبحان اللہ. واہ واہ، کیا جہاں پہ بات. بار بار لگے اس کا کیا؟ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اصل مقصد کی جانب. جہاں پہ بار بار لگے اس کا کیا؟ میرا نبی حجرے سے اٹھتا ہے، چل کے جاتا ہے، منبر پہ تشریف فرما ہوتا ہے، خطبہ دیتا ہے، چل کے واپس جاتا ہے. حضور سے پوچھا حضور یہاں تو بار بار چلتے رہے، اب اس کی اہمیت کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی جگہ اس کو اللہ نے جنت بنا دیا. یہاں پہ قدم بار بار لگے نا، جنت بنا دیا. جہاں پہ حضور منبر پہ بیٹھے وہ بھی جنت، جہاں سے چل کے جائیں وہ بھی جنت، جس حجرہ میں جا کے سو جائیں، جس مقام میں تو مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا. لوگ اس مہینے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں جی جس مقام میں تو مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا. بنا کے جنت خدا نے اپنا حبیب اس میں سلا دیا. ہلے بھی مقصد نہیں ہے، مقصد میرا آگے میں جو میں بیان کرنا چاہنا ہوں کہ گل آنا لیے. اگر یہ بات سن کے بھی کسی کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، میری ایک عادت ہے میں تقریریں کسی سے سن کے نہیں کرتا، میں اپنی ترتیبیں بھی خود لگاتا ہوں، میں اپنے حوالے بھی خود نکالتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، کس سے سن کے تقریریں نہیں کرتا. تو شاید ہو سکتا ہے آپ نے میرے علاوہ کسی سے سنا اور ہو سکتا ہے نہ بھی سنا، چلو میں آپ کو سناتا جاؤں. اگر اس بات پہ بھی سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجیے گا. حضور جہاں پہ قدم بار بار لگ گئے اس کا کیا؟ فرمایا اللہ نے اس کو جنت بنا دیا. اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ بولے جنت بنا دیا. جس زمین پہ قدم بار بار لگے اس کو بنا دیا جنت. میں نے کہا حضور آپ نے پیارے حسین کو ایک بار تو نہیں اٹھایا؟ پیارے حسین آپ نے، پیارے حسین کو حضور آپ نے کندھوں پہ ایک بار تو نہیں اٹھایا؟ یہ کندھے بھی بار بار پیارے حسین کے ساتھ لگتے رہے. حضور وجہ کیا؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جہاں پہ بار بار قدم لگے وہ جنت ہے، جہاں پہ بار بار کندھے لگے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ نے حسین کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک جانب حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے بیٹھے ہیں، دوسری جانب حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، حضور ایک دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا ابراہیم لے جاؤ۔ حضور حسین کیوں نہیں دیا؟ فرمایا حسین اس لیے نہیں دیا، اگر ابراہیم دیتا ہوں مجھے تکلیف ہے، اور اگر حسین دیتا ہوں میری فاطمہ بھی روئے گی، تکلیف ڈبل ہو جائے گی نا، اس کو لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بیٹے والد کی وراثت سنبھالتے ہیں، بیٹے والد کا مشن سنبھالتے ہیں۔ سعد بھائی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا مشن سنبھالتے ہیں۔ میری کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ تو بھائی جس نے اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی پیش کر دیا، اب مشن کون سنبھالے گا؟ مشن کون سنبھالے گا؟ میرا حسین بھی تو بڑا لجپال ہے نا، بڑا لجپال ہے۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے 71 دینے کے بعد خود گئے، سر مبارک تن سے جدا ہوا، نیزے پہ چڑھایا گیا، نیزے پہ سر چڑھایا، اور سر چڑھانے کے بعد ہوا کیا؟ میں نے سنا ہے سیانے بندوں سے بھی، علماء سے بھی، خطباء سے، نعت خانوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، نقیبوں سے، جب حسین پاک کا چہرہ جا رہا تھا سامنے اللہ کا قرآن بھی جا رہا تھا، جیسے جیسے چہرہ جا رہا ہے سامنے کیا ہے؟ قرآن پڑھا نا نیزے پہ چڑھ کے، پتا کیوں پڑھا؟ کاش یہی بات آپ سمجھ جائیں کہ کیوں پڑھا۔ یہی بات سمجھانی ہے آپ کو، یہی بات سمجھانی ہے کہ بھائی کیوں پڑھا۔ بھائی جب حسین پاک نبی کے کندھوں پہ سوار ہے، تو جب بچہ کندھوں پہ سوار ہوتا ہے نا تو اٹھانے والے نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مٹی آ کی جان چھڑا رہے ہیں بھائی، قدم پکڑ رکھے ہوتے ہیں اٹھانے والے نے، اور بچے نے ایسے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، اٹھانے والے نے قدم پکڑ رکھے ہوتے ہیں۔ حضور نے قدم پکڑ رکھے تھے، پیارے حسین نے امامہ پکڑ رکھا تھا۔ حضور قدم آپ کے ہاتھ میں ہے، 71 گر بھی جائیں ان قدموں میں تھرتھراہٹ نہ آئے، لیکن حضور میں وعدہ کرتا ہوں نیزے پہ چڑھ کے بھی دین بچا لوں گا۔ پیارے حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنے کا مطلب کیا؟ فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں جسے نبی نے اٹھا دیا ہو اسے یزید چکا نہیں سکتا۔ یہی بتانا چاہتا ہوں جسے نبی نے اٹھا دیا ہو نا پھر اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا نا میدان کربلا میں کیا ہوا، سنا ہے نا ایسے ہوا، ایک سے نہیں سنا، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 4 سے نہیں، اب تک تو ہم نے ہزاروں لاکھوں سے سنا، ہزاروں لاکھوں سے سنا۔ بھائی 22,000 تلواریں مل کے بھی ایک حضرت امام حسین کو آخر پہ وہ بھی جھکا نہیں سکی، سر اٹھائے رکھا نا۔ مجھے مفتی ملیم صاحب کی بات یاد آ گئی، فرمایا کربلا کا قصہ سنا کے پیسے تو بہت ساروں نے کمائے، کربلا کا واقعہ سنا کے پیسے تو بہت ساروں نے کمائے ہیں۔ وقت کے یزیدوں کے سامنے جو حسین کھڑا ہوا اور پاکستان کی فضا میں کربلا کا منظر تازہ کر دیا، اسے خادم حسین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تمام اب کھڑے ہو کر میرے قائد ملت اسلامیہ کو خراج تحسین پیش کریں اور بلند آواز کے ساتھ اللہ پاک کا صدا بلند کریں تاکہ میرے بابا جی کی روح خوش ہو۔ لبیک لبیک
بہت شکریہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. جس طرح توجہ کے ساتھ بیان سن رہے تھے بات یہ ہے سنتے رہے. ماشاءاللہ. لو جی علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پہ, خطباء بیٹھے ہیں, ناظرین بیٹھے ہیں, تلاوت کرنے والے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرت بیٹھے ہیں, نسیم حسین صاحب, جان صاحب. چلے باہر آ جائیں, سیانے بندے بیٹھے ہو. لو جی میں اپنی درس میری پہلی کتاب تو لے کے سوائے بخاری شریف تو میں باقی ہر کتاب پڑھائی, اور یہ نواں سال شروع ہونا ہے میں بخاری شریف بھی پڑھانی. اور اے جڑیاں ایران چوں پڑھ کے آندے نے نا, الحمدللہ میں 3 باری پڑھا بھی چکے ہیں. بعد کی گل ہے نا, پڑھا بھی چکے ہیں اور کئیاں نال ٹکر بھی لے چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جھکا نہ سکا. لیکن ایک سوال ہے, غیروں کو بڑا کڑوا لگے گا, لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ حق جو ہے وہ تو پھیل کے رہتا ہے نا, وہ چھپتا تو نہیں ہے. لو جی مجھے ایک روایت نکال کے دکھاؤ یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کسی عورت کو تھپڑ مارا. ابن زیاد ظالم تھا, اس نے گھرانے رسول کی کسی ایک عورت کو تھپڑ لگایا. اگرچہ شہادتیں ہوئی ہیں, حضور کے گھرانے کے جسم کاٹے گئے ہیں. میں پہلے ایک بات ذکر کر چکا ہوں, وہ کیا تھی شاید آپ نے سنی یا نہیں سنی یا نہ سنی کر دی, کہ انسان کو قتل کر دو نا, یہ اتنا کبھی نہیں ہے جتنا کبھی یہ ہے کہ اسے غیرت سے ہٹا دو, اس کی ساکھ ختم کر دو. اور جب گھرانے کی عورتوں کو تھپڑ لگایا جاتا ہے نا, اس سے بندہ قتل نہیں ہوتا لیکن ساکھ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی بندہ کوئی معیار نہیں ہوتا, سچی روایات کا معیار ہوتا ہے. مجھے ایک روایت نکال کے دکھا دے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی کسی عورت کو یزید نے تھپڑ لگایا. حضور کی کسی بیٹی کو ابن زیاد جیسے لعنتی بندے نے تھپڑ لگایا. یزید, میں تو اس کو لعنتی بھی نہیں کہا کیونکہ وہ لعنت کے بھی اعلیٰ ڈگری پہ فائد ہے. بہرحال شمر نے لگایا ہو. سر فہرست تو یزید ہی ہے نا. لو جی یزید نے کسی روایت میں موجود ہو گھرانے رسول کی کسی عورت کو تھپڑ لگایا. میں 2 چیزیں ذکر کر چکا ہوں, ایک ہوتا ہے جان سے مار دینا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی غیرت کو للکارنا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا. عزت پہ ہاتھ یزید نے بھی نہیں ڈالا. ہم جب جیل میں تھے نا تو ہمیں پتہ وہ کیا کہتے تھے, ہمیں کہتے تھے بہرحال جو صحیح پولیس والے ہیں یا فوج ہے یا محبت رکھنے والے ہیں, حقیقت کو پہچاننے والے ہیں, جو ظالم نہیں ہے وہ ان کی بات نہیں کر رہا, ظالموں کی بات کر رہا. کہنے مولوی صاحب تسا سانو فرانسیسی آندے ہو. کیا بات کی آندے سی قاری صاحب تسا سانو فرانسیسی آندے ہو. میں تانوں کی آکھیے, تاریخ پڑھ کے دیکھو, یزید نے گھرانہ رسول کی اگرچہ 72 افراد شہید کیے, لیکن گھرانہ رسول کی کسی ایک عورت کے چہرے پہ تھپڑ نہیں لگایا. میں اگر ان کو یزید کہوں نا تو شاید یزید کی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ جنہوں نے کچھ دن پہلے, تھوڑا وقت پہلے سید زادی کے چہرے پہ تھپڑ لگایا. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں اپنی زبان پہ لاؤں, میں بات کہہ گیا ہوں جیسے کہہ گیا ہوں. یعنی میری بات کرنے کا مقصد ہے, وہ کہتے ہیں فرانسیسی ہمیں کہتے ہو. میں کیا ایک تے کم یزید نے بھی نہیں کیتا جڑا تسا کیتے. اس موقع تے مینوں یاد آندے وقت آندے سن لوگے بابا بڑا سخت ہے. میں بابے
دور 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 کتیا مال کا لوٹا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا گود میں بٹھایا جب وقت آیا تو جو حضور نے کرم فرمایا تھا نا اس کا حق حلال کر کے دکھایا اسی وجہ سے تو میرے نبی نے فرمایا حسین میرا بھی بیٹا ہے میری فاطمہ کا بھی بیٹا ہے بات سمجھ آئی ہے اسی چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں بھی قتل و غارت بھی بدکاریاں بھی بے حیائیاں بھی سارا کچھ ہی پچھلیاں قوماں ایک ایک چیز کر دیا سی نسلاں مٹ جاندیاں سی تباہ ہو جاندیاں سی زلزلے آندے سن سیلاب آندے سن اور پورے دے پورے جناب ہستی تو مٹا دیتا جاندا سی پوری دی پوری قوم نو اج کل دکھان واسطے ٹچ کیتا جاندا ہے پوری دی پوری قوم نو مٹایا نہیں جاندا حضور وجہ کی ہے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھو نا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فرمایا اللہ تواڈے منہاں نو نہیں ویندا اللہ اپنے یار دے منہ نو ویندا ہے اللہ اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھتا ہے حضرت امام حسین کا مشن یہ ہے جس کو نبی کندھوں پہ اٹھائے وہ کربلا کے میدان میں نیزے پہ بھی اٹھا نظر آئے اور اگر ہم آج ہمارے چہرے موجود ہیں ہماری شکلیں نہیں بدلی آج جو اپنے اصلی چہروں پہ موجود ہے یہ کرم مصطفیٰ کا ہے یہ فیض مصطفیٰ کا ہے اب نمک حلالی اور حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب حضور کے دین پہ مشکل وقت آئے تو پھر سر جھکا کے نہ چلو پیارے حسین کی طرح سر اٹھا کے چلو اب سر اٹھا کے چلنے کا وقت ہے اب سر اٹھا کے چلنے کا وقت ہے اچھا میری گل سنو بھی سر جھکا کے تے او چلنا نا جنہاں دے وڈیاں نے انہاں دی نک وڈوا دتی واہ واہ کیا بات یہ دن بعد بھی جائے واہ واہ منجیاں پٹھیاں تے او مارن کیا بات جنہاں نو مالکاں تے شک ہوے تے جنہاں نو پتہ بھی مالک کاٹنے گئے نے پر جھکے نہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں سر جھکا کے نہیں چلتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کربلا سے جب آپ کا سر مبارک نیزے پہ اٹھایا گیا میں ذکر کر رہا تھا پیارے حسین کے سر کے سامنے اللہ کا قرآن تھا اور صبح پہ قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی ایسے ہی تھا نا ایسے ہی اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ بھئی قاری حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے جو قرآن پڑھا تھا اس کا فائدہ کیا ہوا لو جی اتنے بندوں میں تو ایک بھی یزید کا حمایتی بیٹھا ہو ایک بھی حمایتی بیٹھا ہو نہیں ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والی جگہ جگہ پہ پوری دنیا میں موجود ہے نا ہر بندہ اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ حسین رکھ دیتا ہے کبھی کسی نے یزید بھی رکھا بھئی بات یہ ہے کہ یزید کے چاہنے والے نہ رہے پیارے حسین کے چاہنے والے جگہ جگہ پہ موجود ہیں وجہ کیا پیارے حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا قرآن نے ہمیں سبق دیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فرمایا قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا تھا اس کو الماریوں میں سجا کے رکھ دو اس کو غلافوں میں چھپا کے رکھ دو اس کو خوشبو لگا کے رکھ دو اس کو سرا چور چبا کے رکھ دو قرآن کو نازل اس وجہ سے کیا تھا قرآن پڑھتے رہو گے
اس کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک جب تک پڑھتے رہیں گے لتحکم بین الناس، لوگ کہتے ہیں اے تاریخ نہ اللہ کلے مولوی نے کیا چلیا، یہ وہ بھی مولوی نے جڑے اتوں نے، وہ بھی مولوی نے جڑے وچوں نے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں نے اس داڑھی کا کیا کرنا جو فراز کے حق میں بولے، میں سچوں کی بات نہیں کر رہا، فتوے بھی لگانے والے بڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ قلم میرے ہاتھ میں بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ داڑھی رکھ کے فراز کے حمایتی سے تو وہ بہتر ہے نا جس نے نہیں رکھی لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کا نعرہ لگاتا۔ میں داڑھی کی بات نہیں کر رہا، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ جو جس کی وہ حمایت کر رہا ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ادب و احترام ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشن پہ چلنے والے وہ کیوں ہیں جو اوپر سے مولوی ہیں یا جو اندر سے مولوی ہیں، یا جو اوپر سے نعرہ لگاتے ہیں یا جو اندر سے نعرہ لگاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اوپر سے بھی لگاتے ہیں اندر سے بھی لگاتے ہیں۔ یہی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ کے دین کو نافذ تو وہی کرے گا نا جس کا سینے میں قرآن موجود ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس تاریخ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اندنے مولویاں کھ نہیں کرنا، میں تو 75 سال کی کر لے، زبانیں تو بڑی کھلتی ہیں۔ نہیں مولوی مسیطے بہ کے سیاست کر دیں، میں کہ کتنے کریے ہے مسیطوں باہر، میں میرے نبی دا فرمان ہے مسیطوں باہر دو چیزاں نے، ایک قبرستان تے دوسرا واش روم۔ کیا بات، دو چیزاں نے حضور دی حدیث ہے، دو چیزاں جڑیاں مسیطوں باہر نے، تے میں کہ تیری سیاست یا پھر